میرے پاکستانیوں، آج جو میں آپ کے سامنے یہ میڈیا ٹاک کرنے آیا ہوں، اس کا میں مقصد پہلے کلیئر کر دوں. کیا مقصد ہے اس چیز کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، جس تباہی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، میں اپنی ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس دلدل میں جو ہم گھستے جا رہے ہیں، اگر ہم ساری بحیثیت قوم اس کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ وہ ہونے لگا پاکستان سے جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ملک سے نہیں ہوا. یعنی کہ ہمارا ملک اپنے بیرون ملک قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا جو باہر سے پاکستان میں فنڈنگ آتی ہے وہ سب رک جائے گی. تو جو اس چیز کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ڈالرز کی انکم رک جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آج ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے اور اگر 224 ہے اس کی آفیشل ریٹ اور مارکیٹ میں 250 روپے کا بھی اگر ڈالر نہیں مل رہا تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ذرا جب خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس سے کئی گنا اور آگے چلا جائے گا. اور میں اس لیے اپنی قوم کے سامنے یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہوا ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے 30 سال سے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے. ان کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں اور پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالرز کی ان کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں. 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں. حدیبہ پیپر مل جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان، جن کا فرنٹ مین تھا اسحاق ڈار، جس نے 2025 اپریل میں 164 کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا. اور 164 کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں جی میں خود کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی عربیہ. اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ، اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پہ باہر بھیجتا تھا. اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کوئی قاضی فیملی تھی، ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے، اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمیٹنسز کے نام پہ بھیجتے تھے اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا. تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا. جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے مے فیئر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے، پھر ہائیڈ پارک میں بھی لیا گئے، پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے. تو یہ آج سے 30 سال پہلے سے گیم چل رہی ہے. اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا، جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان منگوا لیا. جس طرح شہباز شریف نے ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی وہ واپس آ جاتا تھا، باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا. اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہے. اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدھر پاکستان جا رہا ہے. فکر آپ سب کو، ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے انہوں نے میں نے جس نے 30 سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا، جو سب کچھ بیچ کے آج اپنے ملک میں پیسہ، جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی. جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپے میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا ہے اور ان کو خوف ہے کہ آگے اور گرے گا. تو کسی نے اپنے ڈالر
وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے، وہ کیوں کارخانے لگائے، کوئی کیوں پراپرٹیز پاکستان میں رہے؟ تو اس کے بہت دور کے اثرات پڑیں گے، منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے. تو لہٰذا میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں، ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لیں کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا 2018 کو، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں، اس کی تربیت بھی کروں، اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے. یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول، جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس. تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں. جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو کرونا سے، کہ جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا 115 $20 تک بھی پہنچا. تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو پہ پریشر پڑتا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا. 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا. صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو. یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا. ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ. ایران کا دیکھیں جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے. تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا. اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا. ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا. 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا. نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی. ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ. ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم
اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیروری ڈیفیسٹ وہ 4% تھا، نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا۔ جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھ ہے، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے۔ یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی۔ تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں، بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں۔ انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی۔ ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا، جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی، یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا، جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے، جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے، اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے، یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے۔ ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا۔ وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی، انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا احساس پروگرام تھا۔ اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا۔ یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز پہ تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ۔ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے۔ میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا۔ یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اس میں یہ شائع ہوئے ہیں، اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں، یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے۔ تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار، یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں ہوا کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی۔ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا۔ آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا۔ آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی۔ 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا۔ جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے، انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔
ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا 27% پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس پہ اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے، ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے، تو وہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے، امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں، فائدہ کریں کسانوں کا، تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے، وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے. اس کو ختم کرنا بڑا آسان ہے، اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھی ٹیکسٹائل کی، ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو مارچ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں، باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی، جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے. ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا، کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، بول نہیں رہے، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے، اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی تکلیف ہے، چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی، تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں، میں کانپے ٹانگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ ہیں، کتنے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی، کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسمانوں پہ ہے، آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے، 224 پہ ایک ہے، 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں، جب ڈالر نیچے، جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا
ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں 2000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے 33 ارب ڈالر پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا. کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی. 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم 33 ارب ڈالر. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ 38 ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس پہ اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں, تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں, ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی, اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی, جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی. بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا. تو جو چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا, ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی, اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم اب یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہے ہیں؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. 4 صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشن ہم نے جیتنا ہے, تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے.
میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میں آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نا میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے. جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO-2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO-2 دیا. NRO-1 جنرل مشرف نے دیا, NRO-2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز, جو FI کا کیس تھا, اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے, باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO-2 اپنے آپ کو NRO-2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے, اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی, پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا, وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں, جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا, یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا.
اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا, اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا, اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں, مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب, اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو ٹی ٹی کے کیس ہے, جو انہوں نے فلودہ والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے, انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی. کوئی نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا, ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنے دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف, انہوں نے اوور ٹرن کر دیا, اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو اس کے ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتھی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتھی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NR دے دیا پاکستان میں. یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NR دیا, لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے, کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھئی آپ کہہ دیں نہیں دیا, لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو, بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو, اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو, اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو, کوئی 30 کیسز کر دو. اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر, پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا ہے. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے, ایک دم CDO کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے, اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ PDM جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی, نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے. تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے, یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ اسی کے ساتھ ایڈ کر دوں. آپ نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ابھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں, یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مسلم کانسٹیچوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں, یہ جاری رکھیں یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے اپنے کیسز ختم کیے یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائے.
ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے. تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچیں. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا, مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے, جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اگر یہ ادھر چلا گیا, اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی, اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے, یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا, سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے, اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی, میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی, میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا, میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا. ہاں صاحب, یہ بتائیے کہ عادل سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے, پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں. شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے, اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پی ٹی آئی اور کافری کی مشترکہ حکومت ہے. ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا, چودھری پرویز بھائی اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے, کون اس میں یہ مقدمہ درج کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ چیک کروں گا کہ یہ جو شہباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے. ہم دیکھیں, امید رکھتے ہیں, میں آج بھی امید یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے سے جو ہوا ہے پچھلے 7 مہینے میں, جس طرح کا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ, کبھی کسی ڈیموکریسی میں تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم تشدد نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو میڈیا کے ساتھ ہوا. اور وہ میڈیا کے لوگ جن کی ریپوٹیشن تھی, جن کی کریڈیبلٹی تھی, جو لوگ ان کو معاشرے کے اندر جن کو ریسپیکٹ کرتے تھے, ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد یہ جو میڈیا ہاؤسز کو بند کیا گیا اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ایسے کبھی نہیں ہوا. میں صرف یہ امید رکھتا ہوں کہ پہلے تو ایک رجیم تھی جنرل باجوہ کی, اس پہ تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی تھی انہوں نے. اور جب بھی پولیس سے ہم پوچھتے تھے کہ جی آپ نے 25 میں وہ کیوں کیا, وہ کہتے تھے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے. جس سے بات کرتے تھے جو کچھ ایف آئی اے, ہمیں جی پیچھے سے آرڈر آ رہے ہیں. لیکن اب تو بہت ضروری ہے کہ جو نئی رجیم آئی ہے, ان کو خدا کا واسطہ ملک کا سوچیں. اس وقت یہ ہماری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچ رہا, پارٹی تو اوپر جا رہی ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی پارٹی کو اس ملک کے اندر اس عروج پہ نہیں دیکھا جو ہماری ہے, لیکن یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس وقت تو سوچنا صرف ملک کا چاہیے ہمیں, اور جو بھی اس وقت ملک کا سوچ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنا بڑا فاصلہ ہو جائے جو کہ جنرل باجوہ کے دور میں تھا. یہ ایک نیا وقت آیا ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے. ان کو تو سب سے پہلے یہ فوج اور ایک قوم اور فوج اکٹھی چلتے ہیں, علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے. فوج مضبوط ہی تب ہے جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. خان صاحب, یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے پالیٹکس میں, پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے. پچھلے 3 ہفتے میں ظاہر ہے ادھر بھی چینج ہوئی ہے, چین آف کمانڈ ہوئی ہے, کوئی تھوڑا سا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہو, کوئی پازیٹیو گیسچر ملا ہو؟ اگر نہیں ملا تو کتنا کا آپ انتظار کریں گے, کتنا ہوپ فل ہیں آپ کے نہیں کوئی چینج آئے گی؟ دیکھیں, ابھی تک تو میں ویسے آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی مجھے چینج نہیں نظر آیا, لیکن نیا آرمی چیف آیا ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں, جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے, حافظ قرآن ہیں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوں کو آپ این آر او دے دیں اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کا, تو یہ جو اکانومی کی آپ نے ساری صورتحال بتائی ہے, اس میں آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے کیا کردار ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں قابل قبول ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں
ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی تھی یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے نکالی تھی، کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی پالیسی. اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نیشنل سیکورٹی ایک ملٹری سیکورٹی ہوتی ہے اور دوسری اکنامک سیکورٹی ہوتی ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سوویت یونین اگر صرف ملٹری سیکورٹی بچاتی تو سوویت یونین کو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کی، ان کی ملک ہی ٹوٹ گیا. تو یہ ہم نے اپنے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی. لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے، میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے، کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ رہے وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو، تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف اپنی چوری ہر روز پتہ چل جاتی، فلانے کا نیب کا کیس ختم ہو گیا، اب جی فلانا اب وہ اس این آر او کی گنگا میں نہا کے جناب اب رانا ثناء اللہ بھی پاک ہو گیا، پہلے اب پتہ چلا جی وہ مریم بھی گئی ہے تو فلانے بھی. تو یہ تو ایک ملک سے مذاق ہو رہا ہے. تو یہ تو میرا ملک، میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے، میں اکیلا تو ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ یہ ظلم تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، اس کے اوپر ریئیکٹ کریں. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف مختلف کیسز چل رہے ہیں، اگر کسی کیس میں آپ کو نااہل کیا جاتا ہے جس کا آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی اور آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پنجاب میں خصوصاً، وہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے، تو کس طرح توڑ پائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح، میں آپ کو واضح کر دوں، ہاں موقف مختلف ہوتا ہے، ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگے جانا چاہیے، یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو، اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے، اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھ کے تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے. ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسمبلی توڑنا، ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا پہلا سوال ہے الیکشن کمیشن اگر نااہل کرتا ہے، الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں ذلت کمائے گا، وہ اور ذلیل ہوگا پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانتدار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. ہر فیصلہ اس کا، بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جالا نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے، وہ ویسے الیکشن جتا دیں گے. یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے نااہل کر دیا، کیا ہوگا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، اتھارٹی نہیں ہے. اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی سلامتی کی فرسٹ لائن ہوتی ہے، اگر خدا نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ہمارے ایٹمی اثاثے جات جو ہیں وہ کتنے کمپرومائز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی 1 جون کو، میرے اوپر انہوں نے کہا جی، اور ابھی بھی سمیع ابراہیم کا انٹرویو 1 جون کا، انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں ایک لیڈر ہوں، میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے، اور وہ ادھر ہی چلا گیا ملک. جو میں نے پیشن گوئی کی تھی 1 جون میں، اگر میرا انٹرویو دیکھ لیں، بالکل ادھر وہ لے کے گئے، ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہم. اب ڈیفالٹ ہم نہیں کہہ رہے، باہر کے جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے. تو جب ڈیفالٹ کر جائے گا، میرا اب اگلا سوال ہے، جس نے ہمیں اس دلدل سے جدھر ہم کنویں میں گرے ہوں گے اس میں سے نکالے گا، تو پاکستان کے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، ہمارے پاس کیا چیز بیچنے کے لیے ہوگی کہ ہاں جی ہم یہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں اب بیل آؤٹ کریں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ تو کامن سینس ہے کہ وہ جو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سازش کے تحت یہ کیا گیا، یعنی یہ سازش بڑی سازش ہے. رجیم چینج صرف یہی نہیں تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، جبکہ معاشیت سب سے تیزی سے ترقی کر رہی تھی، سارے انڈیکیٹرز پازیٹو تھے، اس کو تب گرایا گیا اور ان چوروں کو لے آیا اور ملک نیچے بیٹھ گیا.
تو یہ تو ایک دشمن ملک لوگ کر سکتے ہیں. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ جو بھی ملوث تھے اس رجیم چینج میں وہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق تھے. خان صاحب جو بیل آؤٹ جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پروگرام ہے اس میں نون لیگ کی جانب سے صدر پاکستان کو جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. تو کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ اکٹھے مل کر کوئی معاشی جو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور خان صاحب نواز شریف بھی سنا اب واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کے بھی لانے. سارے چوروں کو رہا, سارے چور, اب تو صرف ایک ہی کسر رہ گئی ہے کہ این آر او وہ جو جیلوں میں بیچارے غریب لوگ گھسے ہوئے ان کو بھی این آر او دے دو. ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں, یہ تو اربوں کی چوریاں معاف ہو رہی ہیں, وہاں بیچاروں کی ہزاروں میں لاکھوں کی چوری ہے, وہ بیچارے سل رہے, سب کو چھوڑ دے جیلوں میں. دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا فارمولا ہے, یہ کیا کریں گے. ان کے اوپر نہ پاکستان کی ایک جو بزنس مین جو سرمایہ کار ہے نہ ان کو اعتماد ہے ان پہ. آج سارے 88% پاکستان کے سرمایہ کار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس پہ اعتماد نہیں ہے. 100% باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس اکانومی پہ اعتماد نہیں ہے. تو ان کے اوپر کیا کریں گے ہم؟ اس گھوڑے کے اندر کتنا پمپ بھرے گئے, وہ تو مر چکا ہے گھوڑا, یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. پہلے یہ اکانومی تباہ کر کے گئے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ سب سے تاریخ کا بڑا بیرونی خسارہ کر کے چلے جائیں, جبکہ تیل کی قیمت سب سے کم تھی ان کے دور میں, تو اب ان سے انہوں نے کیا کرنا ہے. میں نے جب 1 جون کو کہا تھا کہ یہ تباہ کر دے گے اکانومی, کیونکہ میں تو 30 سال سے ان کو جانتا ہوں, مجھے تب بتا دیں کہ کون سا سنہری دور تھا جب انہوں نے ہماری اکانومی کو ٹھیک کیا ہو. انہوں نے اپنے پیسے بناتے رہے, بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا ان کے دور میں. تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جانا. 21 دسمبر کو ہوگی, 21 دسمبر کو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میں آپ کو دسمبر کے آپ کو دسمبر تک ایک لاسٹ کوشچن مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ وہ معاملات کو بیچ میں داخل ہو, مداخلت کرے, چیزوں کو سیدھا کرے. تو سر یہ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. آئین میں گنجائش تھی کہ آپ منڈی لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر اور 20-20 کروڑ روپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے چینج کریں. کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں, اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں اور لوٹا بنا رہے ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو یا کینیڈا میں ہوا ہو یا آسٹریلیا میں جدھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے؟ آئین میں کیا گنجائش ہے؟ یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے NRO2 کی؟ مجھے بتائیں, پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے, پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے, NRO ان کو کیسے مل گیا؟ کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو NRO مل جائے؟ مجھے ایک بتائیں, برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو NRO ملا ہے, کبھی آسٹریلیا میں ملا ہے, کسی مہذب معاشرے میں ملا ہے؟ تو آئین تو ان کو تب سوٹ کرتا ہے کہ جب ان کو فائدہ ہو تو آئین ان کو یاد آ جاتا ہے, باقی تو آئین کی انہوں نے ہمیشہ دھجیاں اڑائی.